میری جو اطلاع ہے وہ یہ کہ اپوزیشن ارکان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک بار پرائم منسٹر کے پاس پہنچیں، اس کے بعد پھر سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے وہیں پہ بات کریں گے اور پھر کوئی نہ کوئی وے فارورڈ نکالیں گے۔ بین الاقوامی سطح پر امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک طرف یہ رپورٹر لگا ہوا ہے، دوسری طرف ابھی یہ بریکنگ نیوز دے گا کچھ دیر میں، دیکھنا۔ سر پیش رفتیں تو بڑے عرصے سے ہو گئی ہیں قادر صاحب، اب تو یہ وہ پیش رفتوں کو جواز بنایا جا رہا ہے نا۔ پیش رفتیں تو بڑے دنوں سے ہو گئی ہیں، آنکھوں شانکھوں کے علاج بلاج، ہسپتالوں میں آمد شامد، ضمانتیں شمانتیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، حکومت اور اپوزیشن میں بہت کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ آپ کو اس کی جگہ جیل میں بٹھا کے ان کو نکالیں گے۔ تو ملک میں سیاسی استحکام ہے، یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کیا اس ملاقات میں ملکی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی بات ہوئی ہے؟ اور انہوں نے یہ کہا ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ مشورہ کریں گے اس پہ عمل کریں گے۔ آپ نے بھی پارٹی کا کوئی اجلاس بلایا ہے یا بلانے کا ارادہ ہے؟ جی ارادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ پاکستان میں 3 مارچ ہے اور اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں۔ یہاں پر ایک اہم ملاقات ہو رہی ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک اہم رابطہ ہوا۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور 2 حکومتی رہنماؤں کے درمیان اس وقت میرے عقب میں جو اپوزیشن لیڈر کا چیمبر ہے، یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، یہ 2 حکومتی شخصیات پہنچی ہیں اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کرنے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملکی سلامتی اور سیکیورٹی سے متعلق کل ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں انہیں شرکت کی دعوت دی جانے والی ہے۔ یہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، ان کیمرہ اجلاس ہوگا اور اس میں اپوزیشن لیڈر کو شرکت کی دعوت دینے کے لیے حکومتی شخصیات پہنچی ہیں۔ تو یہاں پہ اور کیا ماحول ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور جیسے یہ ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر رانا ثناءاللہ سے بھی ملاقات کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ کیا یہ پیشکش ایکسیپٹ کی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے یا نہیں۔ تو اسٹے ٹیون۔ یہاں پر میرے دوست لوگ جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ہوتی ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے عالمی امور پر ان کیمرہ بریفنگ کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ یہ سارے بھی جرنلسٹ ہمارے دوست کھڑے ہوئے ہیں، لیڈر قومی اسمبلی انتظار کر رہے ہیں۔ اسامہ تمہارے ولاگز بہت اچھے جا رہے ہیں آج کل، شاباش، گڈ ورک۔ کیا بات ہے لڑکے، کیا بات ہے، دیر سے کیوں نہیں ہو رہا ریکارڈنگ، کیوں نہیں ہو رہی، اتنی ریٹیکس کیوں ہو رہی ہے؟ ایشو آ رہا ہے، ٹیکنیکل ایشو، آپ دیکھیں دوبارہ صحیح ہو گیا، ٹیکنیکل ایشو سے حل ہو گیا ہے۔ ٹکا، اس ملاقات کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے، کیسی پیش رفت ہے یہ؟ سر پیش رفتیں تو بڑے عرصے سے ہو گئی ہیں قادر صاحب، اب تو یہ وہ پیش رفتوں کو جواز بنایا جا رہا ہے نا۔ پیش رفتیں تو بڑے دنوں سے ہو گئی ہیں، آنکھوں شانکھوں کے علاج بلاج، ہسپتالوں میں آمد شامد، ضمانتیں شمانتیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سب کچھ ٹھیک، حکومت اور اپوزیشن میں بہت کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ ہمیں آپ کو نظر نہیں آ رہا، ویسے نظر آنے والوں کو سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھیں وہ خان صاحب کو آنکھ سے بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے اور ہمیں باقی ماحول بھی سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی دیکھیں، ابھی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ غیر معمولی ملاقات ہے، رائٹ۔ اس سے پہلے وزیر اعظم آئیں گے، اس سے پہلے لائبریریوں میں ملاقات، دیکھیں لائبریری میں تو اس سے پہلے ہوئی ہیں ملاقاتیں، اور ملاقاتیں تو کوریڈورز میں، راہ چلتے ایوانوں میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ باضابطہ رابطہ ہوا ہے حکومت کا اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے، اور اس میں بیرسٹر گوہر بھی پہنچ چکے ہیں۔ حکومت کی ڈیلیگیشن ابھی آئی ہے، میٹنگ جاری ہے۔ مجھے تو اچکزئی صاحب نے بلایا تھا اور اچکزئی صاحب کے بلاوے پہ میں آیا تھا، تھوڑا سا میرے ان کے ساتھ میں بھی شریک ہوا ہوں، لیکن ابھی بات چیت شروع ہے۔ وہ آئیں گے، علامہ صاحب بھی آئیں گے، علامہ صاحب باہر گئے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے ایک طاقت پوری دنیا بھی گھوم رہی ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ بھی سیٹ کر رہی ہے، مار بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، تو اس لیے ان کے تناظر میں پاکستان بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ہم بھی بڑے کنسرن ضرور ہے کہ ہمارا ملک کا رسپانس کیسے ہوگا، اور ہم نے ایز اے اپوزیشن ہم نے بھی ایک رول پلے کرنا ہے، اور ہم نے اپنی عوام کی جو احساسات ہے اور ان کی جو جذبات ہے اس کو بھی حکومت کے نوٹس میں لے کے آنا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بصیرت پی ٹی آئی چیئرمین، کیا آپ اپنی پارٹی کا بھی کوئی اجلاس بلا کے اس میں بھی اعلیٰ سطح مشاورت کریں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو خان صاحب کے انسٹرکشنز آئے ہوئے ہیں، وہ خان صاحب کے انسٹرکشن بڑے کلیئر ہے۔ ہمارے لیے
ایوان کے اندر جو ہوگا وہ بھی اچکزئی صاحب نے کرنا ہے، اور ایوان کے بعد جو ان کی ہدایات ہوگی خان صاحب کے ایبسنس میں، تو ہم اچکزئی صاحب کی ہدایات ایکسیپٹ کریں گے۔ کہا تھا کہ بانی سے ملاقات کریں گے، مشاورت کریں گے، تو اس مرتبہ تو نہیں بانی سے نہیں، دیکھو وہ فلسطین پہ نہیں تھا، فلسطین پہ جو ہم نے یہاں دیا تھا وہ ایکچولی حماس کے جو لیڈر کو کے خلاف ہوا تھا، تو ہم نے تو یہ ساری یکجہتی کے لیے ان کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے وہ جعفر ایکسپریس ٹرین کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ ضرور بلائی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ جی خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی تو ہم انسٹرکشن لیں گے۔ اس صورتحال میں یہ تھا کہ ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں تھا، اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہمارے تھے اپنے ابھی خان صاحب کے اچکزئی صاحب ہے، لیکن اچکزئی صاحب کے ساتھ میٹنگ شروع ہے۔ جو ماحول میں مفاہمت ہے کہ مزاحمت ہے، یہ بتائیں۔ ماحول کیسا ہے ماحول میں میٹنگ مفاہمت ہے کہ مزاحمت ہے؟ دیکھو سیاست میں دونوں چلتے رہتے ہیں، لیکن ملک کی بعض ایسے ہیں کہ جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ اسٹیک ہو دین وی آل ہیو ٹو ایکٹ ویری رسپانسبلی، اور ہم سب نے مل کر کے کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے تاکہ ملک کی وہ سیاست۔ دیکھو ابھی انشاءاللہ تھوڑے سے ٹائم میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب تک یہ میٹنگ چل رہی ہے تب تک آپ کو عمران خان سے متعلق ہونے والی کچھ اہم ڈیولپمنٹس بتاتا ہوں، کیونکہ اس میٹنگ میں بھی کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی، اور میری جو اطلاع ہے وہ یہ کہ اپوزیشن ارکان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک بار پرائم منسٹر کے پاس پہنچیں، اس کے بعد پھر سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے وہیں پہ بات کریں گے اور پھر کوئی نہ کوئی وے فارورڈ نکالیں گے۔ مین وائل عمران خان کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ایک کیس کی سماعت تھی کہ انہیں شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ یہ وہ کیس ہے جو سپریم کورٹ میں فکس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اچانک سے پتہ چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہوا۔ آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، اور 2 رکنی بینچ نے اسٹیٹ کو نوٹس جاری کر دیا ہے، یعنی حکومت کو یا ریاست کو آپ سمجھ لیجئے کہ نوٹس جاری کر دیا ہے کہ اس معاملے پر آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو 10 مارچ کو اس کیس کی دوبارہ سے سماعت ہوگی۔ 10 مارچ کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہے، اور 11 مارچ کو آپ کو یاد ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو عمران خان کی مرکزی اپیل ہے وہ سماعت کے لیے فکس کی گئی ہے۔ تو 10 اور 11 مارچ یہ 2 دن بڑے اہم رہیں گے آنے والے دنوں میں۔ ویسے لمبی تاریخ دی گئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے تھے کہ اسی ہفتے کوئی فیصلہ ہو جائے، کیونکہ میڈیکل کنڈیشن ہے تو جتنی جلدی کوئی ڈیسیژن ہو اتنا بہتر ہے۔ لیکن 10 اور 11 مارچ یہ 2 دن عمران خان کے فیصلوں کے حوالے سے بڑے اہم رہیں گے، کیونکہ اب نوٹس جاری کرنے والا جو معاملہ تھا اس سٹیج سے گزر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ تھوڑے سموتھ رہے اور اس دوران اپوزیشن کی ملاقات ہو جاتی ہے پرائم منسٹر سے اور کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، تو پھر عمران خان کی ضمانت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو سچویشن چل رہی ہے خاص طور پہ خطے کے معاملات کے حوالے سے سیکیورٹی ایشوز کو لے کے، تو ہر طرف یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے اندر اپنے ملک میں ہاؤس اینڈ آرڈر کیا جائے، یونٹی بڑھائی جائے۔ تو یونٹی بڑھانے کے لیے جب تک عمران خان جیل میں ہے تب تک وہ پاسبل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، یعنی ایک تقسیم کی فضا یا ایک پولرائزیشن قسم کی سچویشن آپ کو نظر آئے گی۔ صرف یہی نہیں، عمران خان کی کچھ 6 سے 7 مقدمات میں ضمانت منظور کرنے کے آج تحریری فیصلے جاری کر دیے گئے ہیں۔ جج افضل مجوکا کی جانب سے یہ فیصلے جاری کیے گئے۔ لوور کورٹ سے آنے والا یہ فیصلہ بھی بڑا اہم ہے۔ کوئی 7 کے قریب مقدمات تھے جن میں بڑے سنگین نوعیت کے مقدمات بھی قائم کیے گئے تھے۔ ایک تو توشہ خانہ یہ وہ سارے ہیں نا، لیکن کچھ اور بھی تھے کہ عمران خان نے ٹویٹس میں یہ الزامات لگائے، ان کے بارے میں یہ باتیں کی، تو لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان جن القابات سے پکارا کرتے تھے اور وہ دوسری طرف تھوڑا اس کے اوپر ریاکشن بھی آ رہا تھا، اس وجہ سے وہ مقدمات قائم کیے گئے تھے، ان میں بھی ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اور باضابطہ جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہی کہ یہ سب کچھ عمران خان کی ایما پہ ہوا۔ فار ایگزامپل اس میں احتجاج کے حوالے سے بھی تھا کہ عمران خان نے کہا یا عمران خان نے پرووک کیا، تو ان جگہوں پہ بھی یہ لکھا گیا ہے، ان فیصلوں میں بھی لکھا گیا کہ پروسیکیوشن یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ یہ سارا کچھ عمران خان کی ایما پر کیا۔ دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں سچویشن تھوڑی بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہائی کورٹ میں کیس کا فکس ہو جانا، ایک کے بعد دوسرا کیس اس کی سماعت مل جانا، پھر ضمانتوں کے فیصلے ہو جانا، ادھر اپوزیشن کے پاس پہنچ جانا پرائم منسٹر کا میسج لے کے، تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ خیر ابھی ملاقات ختم ہو گئی ہے، لوگ یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، تو جانتے ہیں کہ ذرا اس ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کل 11:30 بجے تمام جو پارٹی ہیڈز اور پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو جو موجودہ حالات ہیں خطے کے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے وہ بریف کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے سب کو دعوت دی ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ ایڈوائز، ان کی ڈائریکشن کے مطابق
میں اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ راجہ علامہ غلام عباس صاحب کو ناصر عباس صاحب کو راجہ ناصر عباس صاحب کو ہم جو ہے وہ پرسنلی جو ہے وہ وزیر اعظم کا پیغام جو ہے وہ ان کو پہنچانے کے لیے آئے تھے. تو دونوں صاحبان سے جو ہے وہ ہم نے بات کی ہے اور انہیں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے. اس میں ہمیں اپنی ذاتی اور جماعتی سیاست سے بالا تر ہو کے جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے. جو فیصلے ہو رہے ہیں یا حکومت نے کیے ہیں تو ان فیصلوں کے اوپر آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے وزیر اعظم نے صبح بلایا ہے. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے دیگر جو دوست ساتھی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بہتر فیصلہ کریں گے. تو رانا صاحب کہ ایسا تو نہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کا کہا جائے تو کیا یہ کنڈیشن حکومت وفاق کے لیے قابل قبول ہوگی؟ جی اس معاملے میں نہ کوئی ہماری طرف سے کنڈیشن ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے ہم کوئی کنڈیشن جو ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس کی وجہ ایک نیشنل ایشو ہے, یہ پاکستان کی بات ہے, اس کے اوپر کسی کی کوئی جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. اس میں سب لوگ آئیں صبح آ کے جو صورت حال ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بریفنگ لیں. وہاں پہ ڈی پی ایم صاحب بھی ہوں گے, وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہوں گے اور اس کے بعد وہ اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کریں تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایبل اوپینین جو ہے وہ آئے. اس میں باقی ہو اور کوئی جو بھی جماعتی یا سیاسی ایشوز ہیں ان کو اس سے علیحدہ رکھنا. جو ملک میں سیاسی استحکام ہے یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. کیا اس ملاقات میں سیاسی استحکام کے حوالے سے یا جو ملکی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے اس میں جو آج ہم نے جو ریکویسٹ کی ہے وہ پرائم منسٹر کی جو صبح بریفنگ کی دعوت ہے وہ ان تک پہنچائی ہے. اگر وہ کل وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پابندی تو نہیں ہوگی, وہاں پہ وہ بات سنیں بھی اور اپنی سنائیں بھی. تو یہ وہی جو ایک یہ بیریئر ہے, یہ ڈیڈ لاک ہے جو کسی طرف سے بھی ہے, یعنی پولیٹیکل انگیجمنٹ اور پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے اس سے انکار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی راستہ نہیں نکلتا. جو جمہوریت ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی. گور صاحب کو بھی دعوت دی ہے, شہاد کھٹک صاحب کا بھی ہم نے جس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نہیں تھے تو ان کو معلوم کیا گیا, پھر وہ تشریف لے آئے. اسی طرح سے ہم نے شہاد کھٹک صاحب کا بھی کہا تھا کہ اگر وہ تشریف لا سکتے ہیں یا ان سے ہماری بات کروا دیں, تو ہم نے سب کو دعوت دی. آج ملاقات جو آپ کی ہوئی ہے اس میں جو ابھی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ, اس پہ کیا آؤٹ کم نکلا ہے ابھی تک؟ آپ مشاورت کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بریفنگ بلائی ہے, اس میں ہماری رائے پہلے بھی یہی تھی کہ بریفنگ مخصوص قسم کی, میں نے اس کو کیوں سارے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, سینٹ کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں, انہوں نے کہا پھر یہ بات آپ وہاں کر دیں. میں نے کہا مشورہ کرتے ہیں ساتھیوں سے, بہتر یہ ہوگا کہ اگر جوائنٹ سیٹنگ نہ صحیح سینٹ میں دے دیں بریفنگ, جو باتیں انتہائی وہ سینسیٹیو سمجھتے ہیں وہ ڈکلیئر نہ کریں. اور ویسے قومی اسمبلی کے ممبرات اتنے کم ظرف تو نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ملک کی سیکرٹس کو آؤٹ کریں گے. بہتر یہ ہے کہ ان حالات میں بہت خطرناک حالات ہیں سارے خطے کے, کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے, پارلیمنٹ کو بریف کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ بریفنگ اسی کی ابتدا ہے. میں نے کہا پھر ہم مشورے کرتے ہیں لوگوں سے, اپنی پارٹیوں سے. پھر صبح میٹنگ ہے, مطلب آج رات تک کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. آپ تو دیکھتے ہیں پھر صبح انشاءاللہ. عمران خان صاحب کی رہائی آپ کے خیال میں ممکن ہے, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ آپ کو اس کی جگہ جیل میں بٹھا کے ان کو نکالیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. گور صاحب بس جاتے جاتے یہ بتا دیجیے کہ کیا ڈیسائیڈ کیا ہے ابھی تک اس ملاقات میں؟ نہیں دیکھو, حکومت کے نمائندے آئے تھے, انہوں نے ذکر ضرور کیا ہے اور اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ مشورہ کریں گے اس پہ عمل کریں گے. آپ نے بھی پارٹی کا کوئی اجلاس بلایا ہے یا بلانے کا ارادہ ہے؟ جی ارادہ ہے.
اور یہ ہماری اکلوتی فیمیل رپورٹر ہے آج کل پوڈکاسٹ. او نہیں غلط ہو گیا. ہاں روزہ لگ رہا ہے. اور یہ ہماری اکلوتی فیمیل رپورٹر ہے زائدہ, آج کل پوڈ کاسٹ کر رہی ہے. زائدہ تمہارے پوڈ کاسٹ بہت اچھے جا رہے ہیں, ویری گڈ.